اب مقدمہ ایک طرح سے ہم نے تقریباً مکمل کر لیا. اس میں مقدمہ کا تتمہ کہہ لیں یا تھوڑا سا کہ اصول الفقہ کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اصول الفقہ کا فائدہ کیا ہے, یعنی یہ علم ہم حاصل کیوں کرتے ہیں. ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ غرض و غایت ہوتی ہے. ایک غرض و غایت کا مطلب کہ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ, تو اس کے 3 پوائنٹس ہیں اس میں کہ القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیہ, شرعی احکام کے جو استنباط ہے ان پہ انسان کو قدرت حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اس پہ قادر ہو جانا, اس کے استنباط پہ ایک سب سے مین وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ القدرت علی معرفت الاحکام الشرعیہ للاحداث المستجدہ والتي لم يكن في عصر الائمہ السابقین, یعنی کہ وہ احکام جو پہلے ائمہ کے دور میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, آج کل جو نئے احکام ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو جاننا, یعنی ان کے بارے میں شریعت کو جو احکام ہیں ان کا استنباط کیسے ہوگا, یعنی اس پہ ہم حرام کا حکم لگائیں گے, مکروہ کا لگائیں گے, تو یہ جاننا. ٹھیک ہے, اس میں پھر جو جدید آج کل احکام ہیں, موبائل قرآن پاک موبائل میں پڑھنا, اب ظاہر ہے یہ حکم پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا ایک مشہور ہوتا ہے مسئلہ, اور اس طرح کے یعنی جو مسائل پہلے زمانے میں نہیں تھے, کرپٹو کرنسی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اسٹاک ایکسچینج ہے, تو یہ تو پہلے زمانے, یہ آج کل کے مسائل ہیں, تو ان کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہوگی, ان کو جاننا یہ اصول الفقہ پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے. اور القدرت علی الموازنۃ والترجیح بین الادلہ حتی تطمئن النفس الی ما قلدت من الاحکام, کہتے ہیں کہ وہ احکام جن کی تقلید, یعنی جن احکام میں ہم مقلد ہوتے ہیں, اب ظاہر ہے ان کے بھی دلائل ہوتے ہیں, ایک دونوں طرف حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی حدیث کی بنیاد پہ مسئلے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی حدیث کی بنیاد پہ مسئلے کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اب دونوں طرف دلائل ہیں, اب ان میں انسان کو پتہ چل جائے کہ ترجیح کیا ہے. یعنی اگر ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ نہیں میں یہ جو حدیث ہے یہ اصول تو لوں گا امام شافعی سے اور یہ لوں گا امام ابو حنیفہ سے, اس کا مطلب ہے اس کو خود تو کچھ نہیں پتہ, بس جو اس کو اچھا لگ رہا ہے کوئی یہاں سے لے لیتا ہے کوئی یہاں سے لے لیتا ہے. تو جو دلائل کا لینا نہ لینا, ان کی بنیاد اپنے اچھے لگنے نہ لگنے پہ تو نہیں نہ ہوتی, یعنی وہ تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی اصل میں اتھینٹسٹی کیا ہے, یہ حدیث کتنی مضبوط ہے کتنی نہیں ہے, پھر یہ کسی اور حکم کے مخالف ہے کہ نہیں ہے. یعنی انسان کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ جن احکام پہ میں عمل کر رہا ہوں واقعتاً ان کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دلائل کو یعنی اب اگر کوئی نماز میں رفع الیدین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ ہو کہ اگر میں رفع الیدین کرنے والی حدیثیں چھوڑا ہوں تو میرا دل اس پہ مطمئن ہے کہ میرے نزدیک جو رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اس کی نسبت. یا اسی کے الٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ مضبوط ہے, تو اس کا نفس کو اطمینان ہو, تو یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی اصول الفقہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ فائدہ ہے, یہ غرض و غایت کہہ لیں. اس کے بعد اب ایک یہ اہم ہے کہ تاریخ اصول الفقہ, اصول الفقہ کی تاریخ کیا ہے, کیسے یہ علم وجود میں آیا. تو یہ آسان ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو شریعت ہے وہ لوگوں کی مصلحت کے لیے آئی ہے, لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی. الشریعہ جاءت لمصلحۃ الناس لا اضرارہم, شریعت کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, کمپنسیٹ کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا. تو جیسے اب اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس, اگر ایک پانی موجود ہے اس کے باوجود انسان کو خطرہ ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو مجھے بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو شریعت نے اس کو تیمم کی اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یا یوں دیکھ لیں کہ یعنی اصول الفقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھی. تو یعنی یہاں پہ بات یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں اصول الفقہ مدون نہیں تھی, اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھ لیتے تھے. یعنی اجتہاد ہوتا تھا اور پھر اللہ کے نبی اس کو یعنی تقرر, اس کی تقریر کر دیتے تھے کہ یہ درست آپ نے اجتہاد کیا, یہ غلط کیا. اس کی مثال ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 لوگ تھے,
اور ان میں سے پانی نہیں تھا دونوں کے پاس ہی نا، تو دونوں نے تیمم کر لے کہ نماز پڑھ لی. پھر جب نماز پڑھنے کے بعد ان کو پانی مل گیا تو ایک صحابی نے نماز کو لوٹا لیا، ٹھیک ہے، دوسرے نے نماز کو نہیں لوٹایا. تو اللہ کے نبی کے پاس جب معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے دونوں کی تقریر کی، یعنی آپ نے فرمایا آپ نے بھی کام ٹھیک کیا، آپ نے بھی ٹھیک کیا. تو یعنی یہ کہ اجتہاد تو تھا لیکن مدون کوئی علم مسائل کو استنباط کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی موجود تھے، ساری چیزیں وہیں چلی جاتی تھی. ایسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی تو لیکن حالت جنابت میں ہی پڑھ لی، ٹھیک ہے، یعنی ان کو حالت جنابت لاحق تھی تو انہوں نے غسل کے بغیر کیے نماز پڑھ لی، سردی بہت زیادہ تھی. تو اللہ کے نبی کے پاس جب مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے تو میں اگر غسل کرتا تو مجھے تو اتنی زیادہ سردی تھی کہ ہلاکت کا خطرہ تھا. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقررہ، اور ان کو مقرر کیا کہ آپ نے ٹھیک کیا. یعنی یہ کہ اجتہاد تھا صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن مدون علم کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ تیمم کی ایک اور مثال ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے بھولے بھالے صحابی ہیں اور انہوں نے اتنی یعنی انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزاری، اور یعنی غریب صحابہ میں سے تھے، شروع کے صحابہ میں سے تھے. تو یہ انہوں نے تیمم کو قیاس کر لیا غسل پہ، یعنی ان کو حالت جنابت لائق ہوگی، پانی موجود نہیں تھا تو یہ پورے جسم پہ مٹی ملنے لگے، جیسے جانور لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی انہوں نے گویا کہ سمجھا کہ صرف تیمم جو ہے اپنے چہرے پہ اور بازوؤں پہ نہیں کرنا بلکہ پورے جسم پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، صرف چہرے پہ اور بازوؤں پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طریقہ بتایا ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اب مثال ہے کہ اجتہاد تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں لیکن اس کی مدون اس کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. الفقہ، اب یہاں اسی کو بات کریں، فی عصر الصحابہ ما کان حاجہ الی اصول الفقہ، صحابہ کرام کے زمانے میں اصول الفقہ کی ضرورت نہیں تھی. لأنہم یرجعون اجتہاداتہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ جو بھی اجتہاد کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اس کو لے جاتے تھے. وہو یصوبہم کما اخبرہم انہم اخطئوا، تو اللہ کے نبی ان کی تصویب کر دیا کرتے تھے، گویا کہ آپ نے درست اجتہاد کیا، جیسا کہ عمر بن عاص کو کہا. اور اسی طرح ان کے اجتہاد کو غلط بھی کہہ دیتے تھے، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو کہا کہ آپ نے درست نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جو قاضی شرح ہیں وہ 70 سال تک قاضی رہے، ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا تقرر کیا تھا، ٹھیک ہے. اور جو اموی دور میں عبد الملک بن مروان کے زمانے تک یہ قاضی رہے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے دور میں اجتہاد کیے ہیں سارے مسائل کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، ان سب نے مسائل کا استنباط کیا ہے. تو اصول الفقہ تو تھا اس زمانہ میں، اللہ کے نبی کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، لیکن اس کو مدون اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سارے مسائل خود ہی حل کر لیتے تھے، ان کو جانتے تھے. یعنی مدون علم کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کوئی اور غیر قسم کے لوگ اس میں، اب عجمی لوگ ہیں ان کو تو پہلے عربی پڑھنے پڑے گی، پھر اور مسائل کو جاننا پڑے گا، قرآن کو نہیں سمجھتے تو ان کے لیے ضرورت ہے نا تدوین کی. تو یہ ہے اس میں. تو کہتے ہیں بعد انتقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بدأ الصحابۃ یجتہدون، صحابہ کرام اجتہاد کرنے لگے، ویستخرجون الاحکام، اور احکام کا استخراج کرنے لگے، فی ضوء القرآن والسنہ، قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے. اور اجماع بھی موجود تھا، اجتہاد بھی موجود تھا، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پہ صحابہ نے اجماع کر لیا، ٹھیک ہے. اور مسائل میں، کتنے مسائل میں اجماع ہوا. تو اب ایک اور اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے تیمم کے مسئلے کی مثال ہے نا، صحابہ میں اختلاف کی، یعنی اصول الفقہ کی ضرورت، یعنی متدوین مدون شدہ ضرورت نہ ہونے کی. اب عدت المتوفی عنہا زوجہا، یعنی کہ ایک خاتون حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید میں سورۃ الطلاق میں ذکر ہے کہ حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع الحمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی تو عدت ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح
سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. تو اب یہ دونوں جمع ہو گئے نا. تو اب حاملہ والی عدت گزارے گی عورت یا اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے 4 ماہ 10 دن والی عدت گزارے گی؟ اب یہ مسئلہ صحابہ کرام میں اختلافی ہوا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ وضع حمل والی عدت گزارے گی. ان کا استدلال یہ تھا کہ سورۃ الطلاق جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، تو جو بعد میں نازل ہو اس میں یعنی وہ ناسخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو 4 ماہ 10 دن والی عدت ہے حاملہ عورت کے لیے وہ منسوخ سمجھی جائے گی، اب وضع حمل سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی وضع حمل والی عدت کے بجائے اس کو 4 ماہ 10 دن والی عدت گزارنی پڑے گی. تو یہ یعنی ایک اختلاف کی مثال ہے ہمارے پاس. اسی طرح اب جو ائمہ میں اختلاف ہوا مسائل کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسلیس المسح، یعنی کہ جیسے ہم باقی سارے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے ہیں تو ایسے مسح بھی 3 دفعہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے باقی سارے اعضاء پہ اس کو قیاس کر لیا، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ تسلیس مکروہ ہے، ٹھیک ہے. مسح علی الخفین پہ قیاس کرتے ہوئے کہ جو موضوع پہ مسح ہے وہ ایک دفعہ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مسح ہے، مسح کو مسح علی الخفین پہ قیاس کریں گے، مسح سر کو باقی اعضاء پہ قیاس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا. امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی 3 دفعہ مسح کرے تو یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے. احناف کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، ٹھیک ہے. تو یعنی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول الفقہ کی تاریخ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس مسائل کو سمجھنے میں اختلاف تھا وہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں تھا، تیمم والی مثال، صحابہ کرام کے زمانہ میں تھا، عدت والی مثال، ٹھیک ہے، ائمہ کرام کے زمانہ میں تھا، جیسے کہ امام شافعی کا اختلاف ہے باقی تینوں ائمہ سے، ٹھیک. تو لیکن صحابہ کو ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ الصحابۃ اعرف القرآن والسنہ، صحابہ کرام قرآن مجید اور سنت کو بہت سمجھتے تھے اچھے سے. وعرفوا مقاصد الشریعہ واسرار الشریعہ، وہ شریعت کے مقاصد اور رازوں کو بھی جانتے تھے کہ اس حکم میں شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے، ٹھیک ہے. اسباب نزول کا بھی ان کو پتہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ عرب تھے، وہ کلام کی باریکیوں کو بھی جانتے تھے. فہم اعلم الناس باصول الفقہ فما احتاجوا الی التدوین، تو وہ اصول الفقہ کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، تدوین کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی صحابہ کے منہج پہ ہی قائم رہے. سارت تابعون علی نفس منہج الصحابہ، یعنی جیسے صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی، تابعین تک صحابہ نے اس انداز سے علم منتقل کر دیا کہ ان کو بھی تدوین کی ضرورت پیش نہ آئی. لیکن تابعین کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی تابعین میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی جو اصول الفقہ ہے وہ مدون نہیں تھا، ٹھیک ہے. امام شافعی کے زمانہ میں مدون اس کی صورت پیش آئی ہے، امام ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف کے زمانہ میں، تو یعنی تبع تابعین کے زمانہ میں جا کے اصول الفقہ جو ہے وہ مدون ہو رہا ہے. یہ اس کی تاریخ سمجھ رہے ہیں نا. تو حتی جاء عصر اتباع التابعین، یہاں کے تابعین کے جو اتباع ہیں یعنی کہ تبع تابعین کا زمانہ آ گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ صارت الدولۃ الاسلامیۃ وسیعا، دولت اسلامی جو سلطنت تھی وہ بہت زیادہ وسیع ہو گئی. ودخل کثیر من الناس فی الاسلام من الاعاجم، عجمی لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو اب ضرورت پیش آئی اصول الفقہ کو مدون کرنے کی. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اصول الفقہ کے مدون اول کون ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں 2 اقوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اول من تنبہ لمشکلات الانام فی استخراج الاحکام الشرعیہ، یعنی کہ وہ پہلے شخص جنہوں نے لوگوں کی مسائل شرعیہ کے استنباط میں مشکلات کو محسوس کیا وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. اور لیکن کہتے ہیں کہ جو مشہور رائے ہے علماء میں وہ یہ ہے کہ جو اصول الفقہ کے مدون اول ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی الرسالہ کے نام سے، ٹھیک ہے. لیکن شائع بین العلماء، لیکن مشہور علماء کے درمیان یہ ہے ان شافعی رحمہ اللہ ہوا اول من تنبہ، شافعی رحمہ اللہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کی مشکلات کو محسوس کیا مسائل شرعیہ کے استنباط میں. وکتب کتابا المسمى بالرسالہ، اور ایک کتاب لکھی اور رسالہ ٹائپ تھا
اور اس کا نام رکھا الرسالہ، یعنی چھوٹی سی یہ کتاب ہے. وَتَكَلَّمَ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِ، اور اس میں اوضاع سے متعلق کلام کیا. یعنی اوضاع کہتے ہیں کہ حکم یہ خاص ہوگا، عام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لیں گے. تو ناسخ، منسوخ، مفہوم مخالف، مفہوم موافق، یعنی شریعت کے اصول الفقہ کی جو مین مباحث ہیں ان کو انہوں نے ذکر کیا اس میں. تو اس لحاظ اس قول کے مطابق اصول الفقہ کے مدون اول کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. ابھی تک ہم نے 2 ٹاپک کور کر لیے ہیں. ایک مقدمے میں تعریف، حد اضافی، حد لقبی، اور اس کے بعد موضوع اس اصول الفقہ کا، غرض و غایت، فائدہ جس کو ہم نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تاریخ اصول الفقہ کی. اب یہ ایک ہے کہ مسالک العلماء فی بحث اصول الفقہ، کہ اصول الفقہ کی مباحث میں علماء کا منہج ایک ہی ہے یا منہج میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ ولم یسلک العلماء فی ابحاث اصول الفقہ طریقا واحدا، کہ علماء اصول الفقہ کی مباحث میں ایک طریقے پہ نہیں چلے. ٹھیک ہے، اختلاف ہے اس میں. بعض علماء جو ہیں، اور یعنی اس میں بنیادی طور پہ 2 لوگ ہیں. ایک کو کہتے ہیں طریقۃ المتکلمین، طریقہ متکلمین. اس میں تینوں ائمہ آ جاتے ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. اور ایک کو کہتے ہیں کہ طریقۃ الفقہاء، اس میں احناف آ جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ اب جو متکلمین کا طریقہ کار ہے نا، انہوں نے اصول کو بنیاد بنایا. اصول کو بنیاد بنانے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی انہوں نے مثال کے طور پہ حکم وضع کر دیا، کیا الامر یفید الوجوب، تو اس حکم پہ اب انہوں نے جو جزیات ہیں، جو فروعات ہیں، اب الامر یفید الوجوب، اب اس میں جزیات کیا ہیں، فروعات کیا ہیں، کہ نماز کا امر، زکوٰۃ کا امر، ٹھیک ہے، روزے کا امر، حج کا امر، حد لگانے کا امر، اگر کوئی زنا کر لے، شراب پی لے، تو انہوں نے اس کی بنیاد پہ اصول کو دیکھا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس اصول کو ہم ان جزیات پہ اپلائی کریں گے، اگر اپلائی ہو رہا ہوا تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ جو اصول کے اگر متصادم ہو رہا ہے تو وہ حکم اس جزی میں نہیں آئے گا، اس اصول میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کن کا طریقہ ہے؟ متکلمین کا طریقہ ہے. اور آگے احناف کا جو طریقہ کار ہے، ان کو فقہاء کا طریق کہتے ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو فقہی فروعات ہیں ان کی روشنی میں اصول کو وضع کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے کہ جو متکلمین کا طریقہ کار ہے اس میں کیا ہے کہ ایک اصول پہلے وضع کیا، پھر جزیات کو اس کے لحاظ سے دیکھا، اگر اصول پہ پورے اتر رہی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ نہیں. اور جو فقہاء کا طریقہ ہے، احناف کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایسے اصول کو یعنی جزیات کو دیکھ کے اصول بنا رہے ہیں کہ یہ جزی اس اصول کے تحت آئے گی اور یہ احکام جو ہیں وہ اس اصول کے تحت آئیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی تھوڑی سی عبارت دیکھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں جو متکلمین کا طریقہ کار ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ تقریر القواعد الاصولیہ، یعنی انہوں نے جو قواعد اصولی ہیں، مثال کے طور پہ الامر یفید الوجوب، النہی یفید التحریم، یہ اصول ہے، اس کو پختہ کیا مدعومتاً بالادلۃ والبراہین، ادلہ اور براہین کی بنیاد پہ، دون التفات الی موافقۃ او مخالفۃ هذه القواعد للفروع الفقہیہ المنقولہ عن الائمۃ المجتہدین. یعنی انہوں نے جو اپنے اصول ہیں ان کو دلائل اور براہین سے مضبوط کیا، لیکن جو فروعی اختلافات ہیں اور جو فروعی احکام ہیں ان کی طرف نظر نہیں کی کہ آیا وہ اس اصول کے تحت آئیں گے یا نہیں آئیں گے. آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ آئیں تو کسی اور سے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس مذہب کا جو متکلمین کا مذہب ہے، اس کی امتیاز یہ ہے، ٹھیک، اس کا امتیاز کیا ہے؟ وَتَمْتَازُ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ، یعنی جو متکلمین کا طریقہ، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ عقلی استدلال کی جانب جھکاؤ ہے، یعنی استدلال عقلی بنیادوں پہ ہوگا، اور مذاہب کے لیے عدم تعصب ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک رائے پہ کوئی خاص شدت نہیں ہوتی ان میں، اور والاقلال من ذکر الفروع الفقہیہ، اور فقہی فروعات کو کم سے کم ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھانے کے لیے ہوگا. یعنی اصول الفقہ کی یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے متکلمین نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور فقہاء نے بھی لکھی ہیں. متکلمین سے مراد
باقی تینوں ائمہ. تو ان کی جو اصول الفقہ کی کتابیں ہیں اس کا بنیاد کیا ہے کہ ایک قاعدہ لیا اور بس اس کو دلائل سے مضبوط کر دیا، فقہی جو فروعات ہیں ان کی جانب التفات اور توجہ نہیں کی. اب دوسرا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا آخر، اور بعض علماء ایک اور طریقے پہ چلے ہیں، یقوم علی تقریر القواعد الاصولیہ، جو اصولیہ جو یعنی اصول الفقہ کے جو قواعد ہیں ان کی تقریر یعنی ان کو مضبوط کر رہے ہیں، علی مقتضی ما نقل عن الائمہ من فروع الفقہیہ، یعنی فروعات فقہیہ کو دیکھتے ہوئے وہ جو حکم ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، ضابطہ بنایا ہے، اس کو مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی جو بیان کر رہے ہیں کہ جو اصول الفقہ کے مناہج ہیں، یعنی کیسے کیسے اصول الفقہ کے کام ہوا ہے، اس کی مزید تشریح میں کر رہے ہیں. ان العلماء وضعوا القواعد، یعنی ان علماء نے، احناف نے، فقہا نے قواعد کو وضع کیا، التی وہ قواعد رأوا ان ائمتہم لاحظوها فی اجتہاداتہم، یعنی ان قواعد کو وضع کیا ان فروعات کی روشنی میں جو ان کے ائمہ مذاہب سے منقول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا امتیاز کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ طبع عملی ہے، یعنی جو متکلمین کا طریقہ کار ہے وہ عقلی ہے، اور یہ جو فقہاء کا طریقہ کار ہے یہ کیا ہے، عملی طبع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، فهو دراستٌ عملیۃ تطبیقیۃ للفروع الفقہیہ المنقولہ عن المذہب، یعنی یہ ایک دو کافی ہیں اس کی جو امتیازات ہیں. اب اس میں کیا آ جائے گا کہ امتیازات، ایک تو کیا ہوگا کہ فقہاء کا طریقہ کار کیا ہے اور متکلمین کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر ان دونوں طریقہ کاروں کے امتیازات کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیسرا طریقہ ہے اور وہ ان دونوں طریقوں کو جمع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسائل کو سمجھنے میں جو احکام ہے، کوئی حکم ہم نے وضع کیا، مثال کے طور پہ اصول کا کوئی قاعدہ ہم نے منضبط کیا کہ الامر یفید الوجوب، کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کو دلائل سے مضبوط کرنے کے بارے میں تو انہوں نے کس کا طریقہ کار لے لیا، متکلمین کا. لیکن فروعات کا بھی خیال کیا، فروعات کو ذکر کیا، فروعات کے لحاظ سے بھی دیکھا، تو یہ کس کا طریقہ کار ہے، فقہاء کا، احناف کا طریقہ کار ہے، تو اس کو بھی لے لیا. تو تیسرا طریقہ یہ متاخرین کا یہ پیش آیا کہ انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے. وقد وجدت طریقۃ ثالثہ، اور ایک تیسرا طریقہ بھی موجود ہے ہمارے ہاں بحث میں، تقوم علی الجمع بین الطریقتین، جو دونوں طریقوں میں جمع کرتا ہے. اور اسی طرح فتانی بتقریر القواعد الاصولیہ، اور قواعد اصولیہ کی تقریر کرتا ہے، یعنی ان کو مضبوط بناتا ہے. التی یسندها الدلیل، دلیل کے لحاظ سے، لتکون موازین للاستنباط، تاکہ وہ استنباط کے لیے ترازو کا کام دے سکیں. وحاکمۃ علی کل رأی و اجتہاد، اور اجتہاد اور رائے کے لیے حاکم بن سکیں. لیکن ساتھ ساتھ فقہاء کے طریقہ کار کو بھی اپنایا، مع الالتفات الی المنقول عن الائمہ من الفروع الفقہیہ، ساتھ ساتھ جو ائمہ سے فقہی فروعات منقول ہیں ان کی جانب بھی اس کو غور و فکر کیا. تو اب ہمارے پاس جو اصول الفقہ کے مناہج میں تین طریقہ کار آگے، اصولیین اصول فقہ کے مذاہب میں ایک طریقۃ الفقہاء، ایک طریقۃ المتکلمین، اور ایک الطریقۃ الجمع، الطریقۃ الجامعۃ بین الفقہاء والمتکلمین. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں اب کیا ہے، اب یہ بھی سر نے لکھوایا ہوا ہے اس پہ کہ کون کون سی اس طریقے پہ اب کتب لکھی گئی ہیں. اب پہلا جو طریقہ کار ہے متکلمین کا، اس کی جو اہم کتابیں ہیں وہ کتاب البرہان ہے امام الحرمین کی جو کہ شافعی ہیں، کتاب المستصفیٰ ہے امام غزالی کی، یہ بھی شافعی ہیں، اور اسی طرح کتاب المعتمد ہے. ٹھیک ہے، یہ معتزلی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اہم کتابیں ہیں کس طریقہ کار پہ، متکلمین کے طریقہ کار پہ. ٹھیک ہے. المعتزلی کس کو کہتے ہیں، جی سر نے بتایا. تو معتزلی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ رہا ہے مسلمانوں میں کہ جو اہل سنت والجماعت سے ان کے عقائد الگ ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے جب عقائد ہی الگ ہو جائیں تو پھر فروعات میں تو فرق آتا ہی آتا ہے. تو یعنی ان کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان کے جو بانی تھے وہ واصل بن عطا نام تھا ان کا، حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان سے الگ ہو گئے.
بیسک جو ان کے عقائد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ ایمان برقرار رہتا ہے، گناہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا تو اس کا ایمان گویا کہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ایک منزل ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے کبیرہ گناہ کیا تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں ایک کوئی تیسری منزل ثابت کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دو ہی صورتیں، یا کوئی بندہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا. تو گناہ کرنے سے گناہ تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن کوئی انسان کافر نہیں ہو جاتا. یہ ایک بیسک اختلاف ہے، اور بھی کافی ان کے اختلافات وغیرہ ہیں. تو معتزلہ یعنی ایک فرقہ رہا ہے اندر. تو اس کے بعد جو اصول الفقہ میں مسالک العلماء یعنی جو حنفی طریقہ کار پہ کتب لکھی گئی ہیں ان میں کتاب الاصول ہے ابو بکر الجساس کی، اسی طرح کتاب الاصول ہے دبوسی کی، کتاب الاصول ہے فخر الاسلام بزدوی کی، یہی زیادہ مشہور ہیں. اور جو جمع یعنی جنہوں نے دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے، متکلمین اور فقہاء کے طریقے کو، اور اس میں جو مشہور کتاب ہے بدیع النظام ہے جس میں بزدوی اور یعنی ان کو جمع کیا گیا ہے. یہ امام مظفر الدین کی ہے، حنفی ہیں جو کہ اسی طرح کتاب التنقیح ہے اور اس کی شرح التوضیح ہے، یہ عبید اللہ بن مسعود حنفی عالم ہیں ان کی کتاب ہے. اور اسی طرح شرح التوضیح یہ بھی انہی کی ہے، سعد الدین مسعود بن، یعنی اس کا تلوی نام ہے اس کتاب کا نا، شرح التوضیح جو ہے یہ علامہ تفتازانی کی ہے، یہ بھی حنفی ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دو چار جو کتابیں ہیں ہر مذہب کی، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں بعض پھر آگے جو جعفری فقہاء ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، ان کی بھی اپنی اس میں کتابیں ہیں. اس میں کیا ہے کہ الذریعہ الی اصول الشریعہ یہ سید شریف مرتضیٰ کی ہے، اور کتاب عدۃ الاصول یہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسین بن علی الطوسی کی ہے. تو یہ یعنی کتابیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. جیسے مناہج ذہن میں رکھیں گے کہ فقہاء کا منہج کیا ہے، متکلمین کا منہج کیا ہے، اور جو جمع کا مسلک ہے وہ کیا ہے، پھر اس پہ جو اہم لکھی جانے والی کتابیں ہیں وہ یہ ہیں ہمارے